ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਨੱਚ ਪਾਲਾਕਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸਾੜ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਨੱਚ ਪਾਲਾਕਾ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਫਲਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਜਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। نہ جندو ملک نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا دے قصے نہ آدم نہ حوا نہ یونس نہ یعقوب نہ یوسف زلیحا کسے شادی کوئی کہانی نہ ہوندی دریاواں دی پھر انج روانی نہ ہوندی دریاواں دی پھر انج روانی نہ ہوندی نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہندائے پانی نہ دن نہ مہینے نہ احساد ہوندے کلندر نہ غوث نہ ابدال ہوندے نہ ملدی کسے نو اصل زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہندائے پانی جے ہوندا نا ربیع الاول دا مہینہ کس جاننا سی او مکہ مدینہ عرشی فرشی حاکی تے روحی کچھ بھی نہ ہوندا زمانے تے ظہوری کسے شادویت تھے سایہ نہ ہوندا خدا نے جو محمد بنایا نہ ہوندا۔ اللہ جاری ہونا چاہیے، رب کا کلام ہے، اپنا اور آپ کا تو کلام نہیں ہے۔ اللہ 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 لجپال جدا رکھوالا ہے، لجپال جدا رکھوالا ہے، ان کون مٹاون والا ہے، ساڈی اس سوہنے نال لگ گئی ہے جڑا توڑنے بامنے میں مڑ کے بھی کدی نہ آوا میں۔ ہر زبان پہ ہونی چاہیے یہی صدا، ایک بار مدینے جاوا میں، ایک بار مدینے جاوا میں، مڑ کے بھی کدی نہ آوا میں۔ لوکی لبتے پھرن مینو گلیاں دے وچ کالی کملی دے وچ چھپے جاوا میں۔ اللہ 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 جدا کرم کریم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، جدا کرم کریم کما چھڈیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڈیا، ساڈا اکو اجمیر دا پیر ویکھو 9 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڈیا۔ اللہ 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 مغاوات ملیا یا رسول اللہ مغاوات لیا ہر دم ملیا یا رسول اللہ
جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چومے تیرے آقا اسا کعبہ سمجھ لیا او گلیاں یا رسول اللہ اسا کعبہ سمجھ لیا او گلیاں یا رسول اللہ اور بڑا خوبصورت شعر کہ ہنجواں دی سیاہی لے تے کاغذ لے کے درداں دا ہنجواں دی سیاہی لے تے کاغذ لے کے درداں دا میں کئی چٹھیاں تو ساولے نکلیاں یا رسول اللہ میں کئی چٹھیاں تو ساولے نکلیاں ذرا غور کا سماعت فرمانا ذکر جبریل دے کافوری ہوتاں دا جدو چھڑدا ذکر جبریل دے کافوری ہوتاں دا جدو چھڑدا پھر کرا اس دم میں تیریاں یاد تلیاں یا رسول اللہ کرا اس دم میں تیریاں یاد تلیاں شعر کہ من کے واسطے کربل دے کاریدار ہونا جاؤ من کے واسطے کربل دے کاریدار ہونا جاؤ سامان نکھلیاں یا رسول اللہ کدی تے آ کے دے جاؤ تسلیاں یا تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اور آگے والی صاحب خالی کر دیں تاکہ ان کے ساتھ جو مہمان آ رہے ہیں ان کو آگے بیٹھنے کا موقع مل سکے. حضرت صاحب کو آگے آنے دیں. بعد میں انشاءاللہ سلام دعا بھی ہوگی, زیارت بھی ہوگی, ملاقات بھی ہوگی. ابھی تمام دوستوں سے التماس ہے کہ حضرت صاحب کو آگے تشریف لانا چاہیے.
بلا تبلیغ دعوت خطاب دے رہا ہوں. عزیز کالر نساز الندی فصیح اللسان مقرر انتشار جناب ڈاکٹر حضرت علامہ ثاقب رضا مصطفی صاحب پاکستان سے تشریف لائے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمۃ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جن سرور لالا رخان منیر تابا سر نشین مہوشان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تقیمہ دورہ سر خیر زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نور باتہا رازدار ما اوہا شاہد ما تہا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی احتشام معزز مکرم محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ نور ربیع الاول شریف اپنی تمام تازانیوں کے ساتھ جلوہ فراز ہوا اور اب اپنے دامن کو سمیٹ رہا ہے. موسم تو گزر رہا ہے لیکن ذکر رسول کی مہر کم نہیں ہوئی. کائنات کے ایک گوشے میں حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلی ہوئی. میرے امام نے کہا تھا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جگر لگائیے تیری ہی داستان. اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا نہیں ہوتا دیکھا جتنا میرے حضور کا ہوا ہے. کائنات کے ہر گوشے میں حضور کے نام کا چراغاں ہے اور حضور کے ذکر کی خوشبو پھیلی ہوئی. صدیاں گزر گئی حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو. زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مکان تک ہے کہاں کھولے تھے یسوع یار میں خوشبو کہاں تک. عقیدتوں کے مناظر دیکھنی ہیں اور اہل ایمان حضور کا ذکر کر کے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. حضور کی محبت اہل ایمان کے لیے سرمایہ حیات ہے.
بلکہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے، ایک تو ہے کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دیا جائے کہ دین یہ ہے، لیکن بڑی تیزی سے بھاگ رہی ہے، اور آپ مجھے کہیں کہ 2 منٹ میں بتائیں کہ دین کیا ہے، تو مجھے اقبال کا لہجہ ادھار لینا پڑے گا۔ اقبال نے 2 لفظوں میں دین کا خلاصہ بیان کیا، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ اقبال کہتا ہے طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ عشق بھی ابتدائے ذات، عشق بھی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا اگر یہ دولتیں بیدار ہیں۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں حضور کا پیار نصیب کیا، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو ہی حضور کا نام کسی کے لبوں پر آتا ہے تو ہمارے دل کھل جاتے ہیں، ہمارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہماری روح قرار پاتی، اس لیے کہ محب کو محبوب کا تذکرہ تسکین دیتا ہے۔ رومی نے کہا کسی نے مجنوں کو دیکھا، ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ گفت مشق نام لیلا بھی کنم، خاطر خود را تسلی بھی دہم۔ کہنے لگا محبوب کا نام لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو نام محمد امتی کو ٹھنڈ نہیں ڈالتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں خانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا اس نام سہارا دیتا ہے۔ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے جب کسی کے لبوں پہ یہ پیارا نام آئے۔ تو یہ دولت بیدار جو اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے، بطور مسلم والد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کے اندر بھی اس دولت کو منتقل کریں۔ اب اس کو کیسے منتقل کیا جا سکتا ہے؟ وقت اگر سے بہت قلیل ہے، لیکن آپ کی توجہ رہی تو انشاءاللہ تھوڑے وقت میں اختصار کے ساتھ 2-3 ذرائع ہیں جن سے ہم اپنی نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا اور اس میں خاص طور پہ یہ 3 باتیں لکھی کہ نئی نسل کے سینے میں حضور کا پیار پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کو حضور پر درود پڑھنے کی ترغیب دی۔ درود شریف کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ صاحب درود پر دل میں پیار کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ درود شریف کی من جملہ برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہے۔ یہ حضور کی قربت کا باعث ہے۔ درود شریف اللہ کی رحمات کے نزول کا ذریعہ ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتوں کا نزول پڑھتا ہے، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں جو حضور پہ درود پڑھتا ہے۔ درود شریف اگر آپ اپنی اولاد کو پڑھائیں گے تو ان کی طبیعتوں میں لطافت اور نرمی پیدا ہو۔ بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ اولاد سخت بڑی ہے، اکڑ بڑی ہے، مزاج میں تلخی بڑی ہے، اس کی تندی اور تلخی کم کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں نسخہ دے کے جا رہا ہوں، انہیں درود کی تسبیح بطور وظیفہ دیں، ہفتوں عشروں میں دیکھ لیں کہ ان کی طبیعت میں نرمی پیدا ہو گئی، رحمت للعالمین کا فیض انہیں پہنچا ہے۔ تو یہ درود کی برکات ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ دولت بھی دیتا ہے، اس کے لہجے میں، اس کی زبان میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، رس پیدا ہوتا ہے، تاثیر پیدا ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو عزت علامہ اقبال کو ملی وہ کسی اور کا مقدر نہ بن سکے، حالانکہ اہل نقد غالب کو بڑا شاعر کہتے ہیں، لیکن وہ پذیرائی، وہ قبولیت عامہ غالب کا مقدر نہ بن سکی جو اقبال کا مقصود ہے۔ کسی نے یہ راز اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں یہ کھنڈ کہاں سے آئی، تیرے شعروں میں مٹھاس کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا، یہ سارا شہر نام محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی۔
تو درود شریف پڑھنے سے تمہارے لہجے میں محبت پیدا ہو جائے گی، رس پیدا ہو جائے گا، مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ درود شریف کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے آج کے دور میں، جب 72-73 آدمی ایک بندے کو کھینچ رہے ہیں اور ہر شخص قرآن و حدیث سنا رہا ہے، 72-73 فرقوں نے اسلام کو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اور ہر بندے کے لبوں پہ قرآن کی بولی ہے، حدیث رسول ہے۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہوتا ہے کہ سچا کون ہے، غلط کون ہے۔ بعض لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم گالی پڑھ لیں گے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاکستان میں وہ لالی اڈے پہ جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک سامان کھینچ کے لے لیا، دوسرے نے بچے کو چھین لیا، تیسرے نے بڑھیا کو بازو سے پکڑا، کہتے ہیں میری بس میں آؤ۔ تو سامان ادھر جا رہا ہے، بچہ ادھر جا رہا ہے، تو بوڑھی عورت کو کنڈکٹر ادھر کیا کر رہا ہے، تو وہ غصے میں کہتے ہیں بھائی میں تو چھڑ دے گا، کتنے بھی نہیں جانا۔ حالانکہ کہیں نہ کہیں جانا تو اس نے ہوتا ہے، لیکن جب اتنے لوگ کھینچ رہے ہوں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، جائیں تو سدھر جائیں۔ 72-73 آدمی ایک شخص کو کملا کر دیتے ہیں، ہر کہتا ہے میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، تو کیسے پتا چلے گا کہ سچائی کدھر ہے؟ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، حضرت جب کثرت سے ترنت فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں حق کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ امام سخاوی نے قول البدی میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہوں گے وہی اہل حق ہوں گے۔ سائل بہت سیانا تھا، بہت سمجھدار تھا، بڑا دور اندیش تھا، اس نے ایک سوال اور کر دیا، کہا بہت سارے لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو اس میں اصلی سنی کی پہچان کیا ہوگی؟ ہر بندہ گلے کاٹنے والا بھی کہے کہ میں سنی ہوں، لاشوں کو قبروں سے نکال کر لٹکانے والا بھی کہے کہ میں سنی ہوں، تو کیسے پتا چلے گا کہ اصلی کون ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے کیا کہا، فرمانے لگے تمہیں نشانی میں بتا دیتا ہوں، من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اہل سنت کی جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ بلادی ہیں، یہ درودی ہیں، ہم کہتے ہیں تم تانے دو، یہ ہمارے لیے تمغہ امتیاز ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ تو اپنی اولاد کو کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے کی ترغیب دیں، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ دوسری بات، انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ طبع ہے ہر شخص کی۔ حسن کہیں بھی ہوگا انسان کا دل ادھر لڑک جائے گا، وہ قافل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ چمکدار پیشانی میں ہو، وہ حسن پپیہے کی صدا میں ہو، بلبل کے لہجے میں ہو، کوئل کے راگ میں ہو، بہتی ندیوں میں ہو، جھومتے ڈگوے کوئی سنبھلدا بلا بچ جہاں دے، آقا جے تیرا سہارا نہ ہوندا، گدا تے گدا نے گداواں چھوڑو، اے سب بادشاہ نے اودے درد منگتے، گدا تے گدا نے گداواں چھوڑو، اے سب بادشاہ نے اودے درد منگتے، تسی جے نہ مندے خیرات آقا، تسی جے نہ مندے خیرات آقا، کسے دا جہاں تے گزارا نہ ہوندا، ادب نال تکیا سی سورج نبی نوں، سورج بھی کہندا ہے مڑ کے اثر نوں، ادب نال تکیا سی سورج نبی نوں، تے سورج بھی کہندا ہے مڑ کے اثر نوں، میں ڈب کے اثر تے کدے بھی نہ آندا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میں ڈب کے اثر تے
کدے بھی نہ آوندا آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوندا میں ڈب کے اثر تے کدے بھی نہ آوندا آقا جے تیرا اشارہ نہ ہوندا خدا خود سنا سونے نبی دا جے نام نے حاکم تے آتن دساں خدا خود سنا سونے نبی دا جے نام نے حاکم تے آتن دساں جے رب مصطفیٰ دا سنا خانہ ہوندا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانہ ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا جے رب مصطفیٰ دا سنا خانہ ہوندا تے قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا کیڑے پاس جاندے اے سارے سوالی